نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج اس براڈر کیٹیگری کے اندر جس موضوع پر روشنی ڈالنا ہے وہ یہ ہے کہ سیکولرزم اور اسلام میں کیا کیا مشترکات ہیں، کیا کیا کامنالٹیز ہیں اور کیا کیا ڈفرینسز ہیں۔ تو عموماً جو ہم لوگوں کو سنتے ہیں تو وہ جب روشنی ڈالتے ہیں تو وہ صرف اس اینگل سے ڈالتے ہیں کہ اسلام اور سیکولرزم جیسے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فنڈامنٹلی تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے بالکل مخالف متضاد تصورات ہیں، لیکن اس میں کچھ کامنالٹیز بھی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ ان دونوں میں مشترک بھی ہیں۔ تو اس چیز کو عموماً اگنور کر دیا جاتا ہے کہ اس آسپیکٹ کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا کہ اس میں کوئی خیر کی بات بھی ہے یا کوئی ہمیں اور ان میں مشترکات کی بات بھی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ طبقہ جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مذہبی رجحان نہیں رکھتا یا جو لبرلز ہیں، جب آپ ان کے سامنے بالکل اپوزنگ پوائنٹ آف ویو لے کر آ جاتے ہیں تو وہ آپ کی بات ان کو کبھی اپیل نہیں کرتی، وہ ہمیشہ ریزسٹنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جب وہ دعوت کے ضمن میں بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم بات کریں ان چیزوں پر جو تم میں اور ہمارے درمیان مشترک ہیں۔ پہلے تو اس سے آغاز کرتے ہیں نا، تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے جو مشترک چیزیں ہیں، ہم میں کامن چیزیں ہیں، وہ ہم ڈسکس کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں اور بتائیں کہ فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں کیا، ایکچولی ڈفرینسز ہیں کیا ان میں۔ تو میں اپنا آغاز جو ہے آج کے موضوع کا وہ ان مشترکات سے تو نہیں کروں گا، پہلی جو تمہیدی بات کروں گا وہ ان دونوں کے تضاد پر کروں گا کہ ان دونوں میں فرق کیا فنڈامنٹل، پھر آگے جا کر میں تھوڑی سی ان میں مشترکات جو ہیں وہ بھی بیان کر دوں گا۔ ایز اے پولیٹیکل فلسفی سیکولرزم جو ہے یہ ضد ہے ایک اور تصور کے جسے ہم کہتے ہیں خلافت، یا اور آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ یہ اسلام اور سیکولرزم کی جو ہم جس کہتے ہیں تضاد ہے یا کانفلکٹ ہے، یہ بیسیکلی کانفلکٹ ہے دو تصورات کا، ایک ہے خلافت کا اور ایک ہے حاکمیت کا۔ خلافت کا تصور یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا جو ہے وہ مالک نہیں ہوں، میں خود کسی کا تابع ہوں، کسی کا نائب ہوں۔ اور حاکمیت کا تصور یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حاکم ہوں اپنی ذات کا، میں جو چاہے کروں، اس وجود کا حاکم میں ہوں۔ اگر اس کو ہم ٹریس کریں ان تصورات کو تو ہمیں جو نیابت یا خلافت کی جو پہلی تصویر نظر آتی ہے وہ آدم ہے، اور اگر ہمیں حاکمیت کے تصور کا دعویٰ کرنے والی کوئی پہلی دیکھیں، مثال دیکھیں، تو وہ ہمیں ابلیس ہے۔ جب اسے کہا گیا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کروں گا، میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اپنے اختیار کا مالک ہوں، اپنی مرضی کی نا اس نے۔ اب یہ تصور جو ہے یہ حاکمیت کا تصور، یہ جیسے جیسے انسان کا یا نوع انسانی کا ایولیوشن ہوا ہے یہ انفرادی رہا ہے۔ کسی بھی قبیلے کا یا کسی بھی ریاست کا ایک جو سربراہ ہوتا تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا، وہ حاکم ہوتا تھا، حاکم کہلاتا تھا، اور حاکم بھی اس سینس میں کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور تمام رعایا جو ہے وہ باؤنڈ ہوتی تھی اس کی حکم کو کی مطیع ہونے کی۔ اس کے برعکس جو ہے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیوز تھے، نمائندے تھے اللہ کے، ان کے اللہ کے نائب کی حیثیت سے آئے۔ یہ بھی انبیاء جو تھے وہ انفرادی حیثیت میں اللہ کے نمائندے آتے رہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ خلافت جو تھی وہ بھی انفرادی رہی جب تک انبیاء آتے رہے، نبی ہی اللہ کا خلیفہ ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا اگر پیرل کنٹراسٹ میں دیکھیں
تو جو حاکمیت تھی وہ بھی انفرادی ہی رہی بادشاہ کی فارم میں، بادشاہ حاکم ہوتا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہوئی ہے، تو اب یہ جو خلافت جو تھی، جو کہ پہلے انفرادی تھی، اس انفرادی خلافت کو ڈیلیگیٹ کر دیا گیا، ایک ادارہ تخلیق کر کے، جسے ہم کہتے ہیں امت کا ادارہ تخلیق کیا گیا، اور یہ ذمہ داری پوری امت کو ڈیلیگیٹ کر دی گئی۔ یعنی وہ خلافت، وہ نیابت جو پہلے انڈیویجولسٹک تھی، انفرادی تھی، اب وہ کلیکٹیو ہو گئی، اب وہ پوری امت کی ذمہ داری ہو گئی۔ اب ہر فرد، ہر مسلمان جو ہے وہ اپنی ذات میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ چھلانگ جو ہے انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف، جو حاکمیت کے تصور کو فالو کر رہے تھے، یعنی شیطان کے جو پیروکار تھے، انہوں نے تو آ کے لگائی ہے 200-300 سال پہلے، جب جمہوریت جو ہے، جو بادشاہت کو ختم کر کے جمہوریت کی باغ ڈور ڈالی۔ یہ اس کے برعکس، یہ انفرادیت سے نکل اجتماعیت کی طرف معاملات کو لے جانا، یہ اسلام نے تو 1400 سال پہلے یہ کام کر دیا تھا۔ یعنی جو کام ہم نے 1400 سال پہلے کر دیا، مغرب جو ہے اس کے جا کر قریب 1000 سال بعد مغرب میں وہ کام کیا ہے۔ فرق یہ تھا کہ ہم نے جو یہ کام کیا، یہ وحی ربانی کی جو ہے رہنمائی کے تابع ہو کر کیا، یہ کہ رسول وقت جو تھا وہ اس اللہ کی وحی آتی تھی، اللہ اس کی رہنمائی کرتا تھا ڈائریکٹلی، ہم نے اس کے تابع یہ کام کیا۔ مغرب نے جو اس نتیجے پر پہنچی، وہ پہنچی ہے اپنے ٹرائل اینڈ ایرر کے ایکسپیرینس سے، ٹھوکریں کھا کھا کر۔ اب جب یہ تصور اجتماعی سطح پر آ کے بنا ہے، تو اب یہاں پر آ کر دونوں میں ایک کامنالٹی ہے، ان دونوں پولیٹیکل فلسفیز میں، یعنی وہ حاکمیت جو ہے، وہی تصور حاکمیت کا ہی جو ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں سیکولرزم ہے۔ یہ اجتماعی سطح پر آ کر یہ کہہ دیں، یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، یہاں پر تو وہ ہوگا جو ہماری کلیکٹیو مرضی ہوگی، ہم کسی اور فورس کی، کسی ڈیوائن فورس کی بات نہیں مانیں گے، ہم حاکم ہیں چونکہ، تو ہماری مرضی۔ جبکہ خلافت کا جو تصور ہے، وہاں پر کیا ہے کہ یہ جو کلیکٹیو ڈومینز ہیں آپ کی لائف کے، سیاسی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، معاشی نظام ہے، یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، اس کے تابع رہ کر جو بھی ہوگا، جو بھی لیجسلیشن ہوگی، جو بھی نظام قائم کیا جائے گا، جو بھی تجارت کی جائے گی، جو بھی سماجیات ہماری ہوں گی، سماجی اقدار ہوں گی، وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گی، اس سے ٹکراتی ہوئی نہیں ہوں گی۔ اس امبریلا کے انڈر رہیں گے ہم۔ یہاں پر یعنی مرضی کس کی ہوئی؟ یہاں پر مرضی کے ہم تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، وہاں پر تابع ہوئے ہم اپنی مرضی کے، سیکولرزم میں۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ یعنی سیکولرزم میں تو اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو دونوں میں ایک جو مشترک بات یہاں پر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اپنی جو کلیکٹیو سفیر ہے، یہ دونوں فلسفیز، چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ سیکولرزم ہو، یہ کسی دوسرے نظریے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خلافت کے نظام میں ہم کسی اور کی مرضی چلنے کے تابع نہیں ہے، چاہے سماجی سطح ہو، چاہے معاشی سطح ہو، چاہے معاشرتی سطح ہو۔ سیکولرزم میں وہ کسی ڈیوائن فورس، کسی ایکسٹرنل فورس کی ول کو یا اس کی مرضی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ بات لاجیکل بھی ہے، دو نظام کبھی بھی اکٹھے چل بھی نہیں سکتے۔ دوسری ان میں مشترک بات جو ہے
کہ سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ ریلیجن از دا پرائیویٹ میٹر آف ایوری انڈیویجول، کہ مذہب جو ہے وہ ہر فرد کا انفرادی معاملہ ہے. مذہب کو اگر تو ہم کسی فرد کے انفرادی اعمال تک محدود کریں تو پھر یہ بات ٹھیک ہے. انفرادی اعمال سے مراد کسی فرد کا عقیدہ ہو گیا، اس کی جو ہیں وہ عبادات ہو گئیں انفرادی، جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، یہ انفرادی معاملات ہیں اس کی زندگی کے. یہ مذہب کی ڈومین یہ ہوتی ہے اصل میں. ہمارے ہاں تو مذہب کو جو ہے وہ عام طور پر بڑا ایگزیجریٹ کر دیا جاتا ہے اس کا سفیر، لیکن اصل میں مذہب جو ہوتا ہے وہ تو صرف آپ کی جو زندگی کا جو انفرادی گوشہ ہے اس سے ایڈریس کرتا ہے. وہ دین ہوتا ہے جو کہ آپ کی انفرادی اور اجتماعی دونوں گوشوں کو جو ہے وہ اپنے اندر سموتا ہے. تو مذہب کی بات کریں گے تو وہاں پر سیکولرزم کہتا ہے کہ یہ ہر شخص کا انفرادی معاملہ ہے. آپ ایک خدا کو ماننا چاہتے ہیں 10 کو مانیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ریاست کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے 5 پڑھنی ہے 50 پڑھیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے داڑھی رکھنی ہے رکھیں، نہیں رکھنی نہ رکھیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کے انفرادی معاملات ہیں. جو اجتماعی نظام ہے اس کو اس سے کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس میں جو ہے وہ ٹانگ گھسیٹتا ہی نہیں ہے. اپنی فرد کو ایک ڈسیپشن دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں. نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں. جیسے اقبال نے کہا تھا، کسی پر بھکتی کسی تھی اقبال نے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اور اسلام جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بحیثیت ریلیجن، بحیثیت مذہب، ہم اپنی امبریلا کے انڈر تمام مذاہب کو آزادی دیں گے. جتنے بھی مائنورٹیز ہیں ہماری، جو انفرادی زندگی کے ڈومینز ہے، اس میں چاہے کوئی ہندو ہے، کوئی چاہے کرسچن ہے، چاہے وہ یہودی ہے، کوئی بھی ہے، ان کے ان معاملات میں ان کو آزادی ہوگی. ان پر ریاست کا کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی سختی نہیں ہوگی کہ وہ آپ ان پر بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے. لیکن اجتماعی معاملات جہاں گے لا آف دا لینڈ ہوگا، وہاں پر مرضی اللہ کی چلے گی. تو یہ دونوں میں یہ بھی کامنالٹیز ہیں کہ انفرادی سطح پر دونوں مذہب کو آزادی دیتے ہیں، اسلام بھی اور سیکولرزم بھی. اجتماعی سطح پر دونوں میں کامنالٹی کی ہے کہ اپنے ڈومین میں کسی اور کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، آنے نہیں دیتے، اپنی اسپیس دونوں نہیں چھوڑتے. اچھا، اب آج ذرا میں ایک اور اینگل سے چیزوں کو لے کر آتا ہوں. دیکھیں، یہ جو تصور ہے حاکمیت کا اور جو دوسرا تصور ہے اس کے مقابل جو ہے وہ سبارڈینیٹ ہونے کا، یہ اس کا انسان کی نفسیات سے بڑا تعلق ہے. انسان کی اگر تخلیق کو دیکھیں، حضرت آدم کی تخلیق کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ بھئی میں نے ایک بشر جو ہے اس کو میں تخلیق کرنے جا رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ میں نے جو ہے وہ ایک ارادہ کیا کہ اب میں ایک جو ہے وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر تخلیق کروں گا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کی نوک پلک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر اس کے آگے گر پڑنا تم سجدے میں. یعنی تمام ملائکہ کو کہا. اب وہ جو روح اللہ کہہ رہا ہے جسے اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر رہا ہے، میں پھونک دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. تو اس سے کوئی یہ نہ کوئی غلط نتیجہ نکال لے کہ یہ روح جو ہے یہ اللہ کی روح ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ہماری لینگویج کی اصل میں لمیٹیشن ہے. جیسے میں یہ کہوں کہ یہ میری اینک ہے،
تو جملہ وہی ہے، لیکن یہ عینک میری ملکیت تو ہے، میری ذات کا حصہ نہیں ہے. میں یہ کہوں کہ یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ میری ذات کا حصہ ہے. تو ایکسپریشن دونوں کے لیے ایک یوز ہو رہا ہے، لیکن دونوں کی نیچر ڈیفرنٹ ہے. تو اب اس کا مطلب یہ لے لیں گے تو یہ بڑا خطرناک اور گمراہ کو تصور بن جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے. نہیں، اس سے مراد یہ نہیں، بس یہ ہے مراد اسے کہ اس کا اللہ سے بہت زیادہ قرب کا تعلق ہے، یہ روح کا. اور جب یہ روح پھونکی ہے تو اللہ نے سجدہ کروایا آدم کو، اس سے پہلے نہیں کروایا. یعنی انسان کا جو مقام بلند اسے دیا گیا ہے، جو اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، وہ اس کو اس میٹیریل اینٹیٹی کی وجہ سے نہیں بنایا گیا. وہ جو اس کا روحانی وجود ہے اس کی وجہ سے اس کو شرف ملا ہے یہ. اور اس کو سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ پر اور انداز سے بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ انسان تھا جس نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. تو اتنی بھاری امانت ہے وہ جو ہمیں ملی ہے، جو ہم لے کر آئے. اب ایک تصور میرا یہ ہے کہ میرا جو یہ مٹیریل وجود ہے یہ تابع ہے میرے اس روحانی وجود کے، کیونکہ مجھے اصل شرف تو اس کی وجہ سے ملا ہے، مقام بلند تو اس کی وجہ سے ملا ہے. میں باقی جانداروں سے اگر کوئی امتیازی مقام رکھتا ہوں تو وہ تو اس کی وجہ سے رکھتا ہوں. ڈسٹنکٹیو اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں، ڈسٹنکٹیو کیریکٹرسٹک، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز، وہ کوالٹی جو مجھ میں ہے آپ میں نہیں ہے. ہم عقل کو کہہ کر کہتے ہیں کہ عقل ڈسٹنکٹیو کوالٹی ہے، یہ تو نہیں، ڈسٹنکٹیو کیریکٹرسٹک تو نہیں ہے. یہ تمام جانوروں میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں عقل ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ کی عقل، میری عقل جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ڈیولپڈ ہے. جیسے ایک بچہ ہے، تھوڑی بہت عقل اس کے پاس بھی ہوتی ہے نا، ہم میں عقل ذرا اس سے زیادہ ڈیولپڈ ہوتی ہے. اب بایولوجیکل جو سسٹمز ہیں، آپ اگر پڑھیں جا کر، جتنے بھی جانور ہیں، آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہو، آپ کا ایکسکریٹری سسٹم ہو، آپ کا ریسپیریٹری سسٹم ہو، آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم ہو، فنڈامنٹلی تمام جانوروں کے ایک ہیں. ہمیں انسان کو، ہومو سیپین کو اینیمل کنگڈم میں پلیس کیا جاتا ہے بایولوجی میں. تو بایولوجیکلی تو بس اتنا ایک فرق ہے ہم میں اور ان میں کہ ہم تھوڑے سے ویل ڈیفائنڈ، ویل ریفائنڈ ہیں، ہم ویل ڈیولپڈ ہیں. یہ کوئی کوالٹیٹیو فرق نہیں ہے، یہ کوانٹیٹیو ڈفرینس ہے. کوالٹیٹیو ڈفرینس جو ہے وہ تو آپ کے اور ان کے درمیان ہے روح، جو آپ میں ہے ان میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ مسجود ملائک بنے ہیں. تو اگر آپ اپنا تصور یہ رکھیں گے اپنے بارے میں کہ میں ایک ایسا وجود ہوں جو مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم، اور مرضی جو چلنی ہے، جو منابات جو ماننی ہے، جو زیادہ ڈومینیٹ کرے گی وہ روح ہے. کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ اس کا انکلینیشن بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ گمراہی سے بچانے والی ہے. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اپنے اس جسمانی وجود کو اس کے تابع کریں گے، اسے الگ نہیں کریں گے. جسم کا اپنا حق ہے، وہ بھی ایک اینٹیٹی ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. تو وہ سیلف اینیہیلیشن جو ہے وہ بھی غلط چیز ہے. لیکن اگر دونوں میں موازنہ کریں گے تو اس میں پھر ایک کو آپ کو تابع کرنا ہوگا دوسرے کے. آپ نے یہ کہا کہ نہیں
میری مرضی، میں جو کرنا چاہوں گا کروں گا، یہ کس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ دعویٰ تب ہی کھڑا ہوتا ہے جب انسان اپنے جو وجود ہے، اس کی جو اصل حقیقت ہے، اس سے آنکھیں بند کر چکتا ہے. وہ اسی جسمانی وجود کو، اسی فزیکل اینٹیٹی کو حقیقت سمجھ رہا ہو، تبھی وہ اپنی مرضی کا دعویٰ کر سکتا ہے. اگر اس کو اپنے اس وجود کی اس ہائر جو آپ کا جو آسپیکٹ ہے اس کا اندازہ ہو، ادراک ہو، کبھی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. تو جب فرد نے، کسی نے یہ سمجھا کہ یہ وجود میرا وجود ہے، یہ کوئی امانت نہیں ہے میرے پاس، تو اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے حاکم ہونے کا دعویٰ کیا. اور یہ افراد جب ایک اجتماعیت کی صورت اختیار کر چکے تو انہوں نے اجتماعیت کی سطح پر سیکولرزم کا دعویٰ کر دیا. سیکولرزم کیا ہے؟ اجتماعی سطح پر حاکمیت کا دعویٰ. یعنی وہ جو افراد ہیں، وہ معاشرہ جو ہے، وہ ان کی جو ول ہے، ان افراد کی ول ہے، ان کی جو مرضی ہے وہی ہوگا. وہ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ گے میرجز جائز ہیں تو ہو جائیں گی جائز. وہ اگر یہ چاہیں کہ شادی کو کھیڑ مول لینے کی کیا ضرورت ہے، وی کین لیو ایز پارٹنرز، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرضی ہے ان کی. وہ سودی معیشت کے اگر کچھ سرمایہ دار ہیں، وہ اگر سودی معیشت کے شکنجے میں پوری نوع انسانی کو جکڑ لینا چاہتے ہیں تو جکڑ لیں، ان کی مرضی. تو یہ اس کی مینیفیسٹیشنز ہیں، یہ اس کے اظہار کے مختلف جہتیں ہیں سیکولر فلسفی کی. میرا جسم میری مرضی. بندہ مومن کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ اس کا تو یہ وجود کسی اور چیز کے تابع ہے، کسی اور مرضی کے تابع ہے، کسی اور کی رضا کے تابع ہے. اور یہی جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا یہ وجود جو ہے، یہی میں اس کا حاکم ہوں، یہ سوچ انسان میں مادہ پرستی پیدا کرتی ہے. یہی سوچ انسان کے اندر خود غرضی پیدا کرتی ہے. یہی خود غرضی انسان کو فاشسٹ بناتی ہے. تو میری آج کی جو ساری اس کی جو میں نے گفتگو کی اس کا خلاصہ جو اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ یوں ہوگا کہ ایک جو ہے وہ ہے مرضی ہے اللہ کی مرضی، ایک مرضی ہے میری مرضی. سیکولرزم بات کرتا ہے میری مرضی کی، اسلام بات کرتا ہے اللہ کی مرضی کی، کہ ہم سب تابع ہیں اللہ کی رضا کے، اس کی مرضی کے. ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ رضا کے خلاف ہو. سیکولرزم میں یہ ہے کہ میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو. یہ ایک اینیملسٹک، جانور کی سطح پر رہنا ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اسے احسن تقویم پہ پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اسفل سافلین میں جا گرتا ہے. جیسے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کے آنکھیں ہیں سنتے نہیں، کان ہیں دیکھتے نہیں، دل ہیں تفقہ نہیں کرتے.
یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ مقام یہ تھا، آپ نے فیصلہ کیا نہیں، ہم نے اس مقام میں بلند کو چھوڑ کر ہم نے ایک جانور کی سطح پر رہنا ہے۔ یہ ہے سیکولر فلسفی۔ اب یہ مرضی ہماری ہے کہ ہم نے کس مقام پر رہنا ہے۔ جانور بن کے رہنا ہے تو رہیں، اگر اپنے مقام کو حقیقت میں سمجھنا ہے تو پھر آپ کو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتا ضرور ہے، آپ دعویٰ کر رہے ہوں اس کا بندہ ہونے کا اور وہ آزمائے نہ، وہ تو لازماً آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آپ اس کی بندگی کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوں گے تو آزمائش شرط ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو باتیں ہیں ان کو پر اثر بنائے آپ لوگوں کے لیے، اور اگر کوئی بات میرے غلط ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں سے اس کو محو فرمائے اور مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔